آئے ہم ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خدا سے آج اپنے بدنوں، اپنے جسموں، اپنی سوچوں، خیالوں، ارادوں اور اسپیشلی اپنی اسپرچول لائف کے لیے خدا ہمیں کیا کلام دیتا ہے اور کیا اس کا مددگار یعنی ہمارا مددگار القدس ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم آج اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ خدا قدوس، ہم اپنے ہاتھ بلند کر کے یہ التجا کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا، بحالی کا، شفا کا، نجات کا، آزادی کا اور خداوند ہمارے خاندانوں کی، علاقوں کی اور قصبے، قبیلے، برادریوں کی اور ہمارے شہر فیصل آباد اور ملک پاکستان اور پوری دنیا کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور خداوند جتنے بھی لوگ آج اس کلام کو سننے والے ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں خداوند، آج خدا اسپیشلی پاسٹرز، مبشران اور تمام وہ لوگ جو انجیل کے پیغام کو لے کر زمین پر آئے ہیں، جن کو تو نے بھیجا ہے، آج خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ وہ تیرے کلام کو جب سنے تو ان کی زندگیوں میں خدا آج کا کلام 100 گنا پھلدار ہو، اور یہ خداوند آج کا کلام ہماری زندگیوں کی بحالی کے لیے ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ایک بات بائبل کے اندر بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ خدا کسی کا طرفدار خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں، خواہ وہ خادم ہے، خواہ وہ پاسٹر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، وہ مبشر ہے، وہ بشپ ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کسی ذات پات سے ہے، کسی رنگ و نسل سے ہے، کسی بھی دانائی سے بھرا ہوا ہے، خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ آئیں ہم آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ ہولی اسپرٹ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا حبیب کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب، صفحہ نمبر ہے 106 اور اس کی 27ویں آیت پاک سے میں تلاوت کروں گا، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پر کچھ یوں رقم ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، اور تم ان سب باتوں کے گواہ ہو۔ میرے ساتھ کہیے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ، گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آمین۔ اور یروشلم سے شروع کر کے تم سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ یروشلم سے شروع کر کے، یعنی آج ہم نے جو سیکھنا ہے، جو سمجھنا ہے کہ جو لوگ انجیل سنانے کے لیے آئے، جو لوگ بائبل سنانے کے لیے آئے، جو لوگ بائبل کا مطالعہ لوگوں کے درمیان میں بے ساختہ پریشانی، کسی ڈر، خوف یا
अपने अंदर की किसी हिचकिचाहट से खाली होकर और दलेरी की स्पिरिट के साथ अंजील सुनाने आए हैं, या इरादा रखते हैं, या अंजील सुनाने का अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग ईमान रखते हैं, खुदा ने उन्हें अलग कर रखा है। खुदा ने उन्हें अलग कर रखा है। और जो लोग अंजील सुनाने के लिए जमीन पर आए हैं, खुदा उनका भी तरफदार नहीं, लेकिन खुदा उन्हें कुव्वत का लिबास बख्शता है। और जब तक, मैं एक बात तो क्लियर है कि पुराना अहदनामा, ये बात नोट कर लें कि पुराना अहदनामा जो है वो खुदा के रसूलों के सबब से चलता था, और नया अहदनामा होली स्पिरिट के वसीला से चल रहा है। आज उस वक़्त खुदा अपने रसूलों के जरिया से अपने लोगों से कलाम करता था, और आज नए अहदनामा के वसीला से खुदा अपने पाकरू के वसीला से कलाम करता है। और हम जो है, हम मुनादी के लिए बुलाए गए हैं, हम जो है, हम अंजील की बशारत के लिए बुलाए गए हैं, हम जो है अंजील के पैगाम को सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। और जितने भी लोग बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं, आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज मैं आप लोगों को इस बात की वजाहत दे देता हूँ कि आप लोग अंजील की बुलाहट के लिए जब अपनी माँ के पेट में ना पड़े थे, जब तक आपके माँ बाप का मिलाप नहीं हुआ था, खुदा ने आप लोगों का प्लान कर लिया था कि ये वो बेटी है, ये वो बेटा है, ये वो मुबशर है, ये वो एल्डर है, ये वो फादर है, ये वो प्रीस्ट है, ये वो बिशप है जो अंजील की मुनादी करेगा, अंजील को सुनाएगा। ये खुदा ने उसके जन्म से पहले ही सब कुछ प्लान कर दिया। आमीन। खुदा ने सब कुछ प्लान कर दिया था, खुदा ने सब कुछ प्लान कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा ने, जिन्होंने अंजील सुनानी थी, कि क्या वही खुदा के प्लान में थे और बाकी किधर गए? बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग कहाँ गए जाएंगे? या उनकी जिंदगी का क्या मकसद होगा? कुछ लोग हैं जो बुलाहट से हैं और कुछ लोग हैं जो आहट से हैं। बुलाहट यानी खुदावन की तरफ से है, जिस तरह सैमसन जो है वो बुलाहट से जमीन पर आया था, जो यीशु मसीह है वो बुलाहट से जमीन पर आया था, और यूहन्ना इस्तबागी जो है वो भी बुलाहट से आया। लेकिन कुछ लोग आज जो है वो बुलाहट से नहीं बल्कि आहट से, यानी अपनी मर्जी से खुदा के रूह को, यानी खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। उनकी जिंदगी में कोई हादसा पेश आ जाता है, या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा काम रोनमा हो जाता है जिसके सबब से उन्हें खुदा के राह पर चलने के लिए वो काम उन्हें जोर देता है कि ये मेरी अंजील सुनाए। कुछ लोग प्लान में नहीं है, लेकिन खुदा उन्हें प्लान में ले आता है उनके कामों के सबब से। जिस तरह पौलुस रसूल है वो अंजील सुनाने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए आया। वो मसीहियों को तंग करने के लिए आया, वो मसीहियों को मसीहत से जुदा करने के लिए आया, वो यीशु मसीह से उनको जुदा करने के लिए आया, और वो सर्टिफाइड कर दिया गया था कि वो जाए और लोगों को मारे और यीशु मसीह से उनको जुदा करे। लेकिन जीसस ने उस पर नजर डाली, यीशु मसीह ने उस पर अपनी नजर डाली और अपना स्पिरिट उस पर जाहिर किया, अपना वजूद उस पर जाहिर किया, और उससे कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ये खुदा का प्लान है कि तू मुझे क्यों सताता है। देखा, मैं तुझे कब सताता हूँ। लेकिन खुदा ने, यानी जीसस ने उसे 3 दिन और रात के लिए कमरे के अंदर, एक घर के अंदर बंद कर दिया। आंखों की रोशनी जाती रही, 3 दिन के लिए उसकी खुराक बंद हो गई, लेकिन खुदा फिर भी उससे कलाम करता है।
اور کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے لیے ہننیا کو بھیجوں گا جو تجھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور تو پھر سے بینا ہو جائے گا، لیکن سیکنڈ بات تو آج کے بعد میرا اپوسٹل ہوگا، میرا رسول ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن خدا کے پلان میں وہ شامل ہوتی ہیں، جو ہمیں ظاہری بظاہر نظر نہیں آتی لیکن وہ چیزیں خدا کے پلان میں شامل ہیں۔ ہم جو انجیل سنانے والے لوگ ہیں ہم کسی کو بھی بیلنس یا ان بیلنس نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور بہت کچھ میرے تجربے میں آ رہا ہے، بہت کچھ میرے تجربے میں آ رہا ہے، بہت کچھ میں سیکھ رہا ہوں، بہت کچھ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آنکھوں کو بند کر لی ہے، کانوں کو بند کر لی ہے، زبان کو تالا لگا لیا ہے، صرف توجہ کی طرح اپنی اسپرچول آنکھوں کو کھول لی ہے، اسپرچول کانوں کو کھول لی ہے اور اسپرچول زبان کو کھول لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں، یعنی انجیل سنانے والوں کا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ جیسس کو خوش کرنا۔ آمین۔ ہمارا جتنے لوگ ہیں، یہ جو بیٹیاں آگے بیٹھی ہیں، جو بیٹے پیچھے بیٹھے ہیں، جن کے پاس کان ہے، اصل میں تم لوگ یہ میں یہاں پر سکھا رہا تھا کہ ہم لوگ جو سنتے ہیں بڑی غور سے، اصل میں وہ مشنری ہیں، اصل میں یہ لوگ مشنری ہیں جو سنتے ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں، یہ مشنری ہے۔ دیکھیں گے تو تجربہ ہوگا نا، جو سنیں گے تب سنا سکیں گے نا، جب بولیں گے تب اسپرٹ اندر آ کر بولے گا نا۔ اب جس کے پاس کان ہی نہیں وہ کیا سنے گا، جس کے پاس آنکھیں نہیں وہ کیا دیکھے گا، جس کے پاس زبان نہیں وہ کیا بولے گا۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنا مددگار عطا کروں تاکہ تم کیا کر سکو، میری انجیل کی منادی زمین کی انتہا تک کر سکو۔ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ سیمسنگ کمپنی ایک برانڈ ہے، ایک برانڈ ہے پاکستان کے اندر، ایک برانڈ ہے۔ آپ سیمسنگ کا فون 3 لاکھ روپے کا بھی ہے، 4 لاکھ روپے کا بھی ہے، لیکن جیسے ہی آئی فون کی باری آتی ہے تو وہ 4 لاکھ کا فون کسی ویلیو کا نہیں رہتا، کیونکہ آئی فون اس سے بھی بڑا برانڈ ہے، اس سے بھی بڑا برانڈ ہے۔ خدا جب انجیل سنانے والے کو زمین پر بھیجتا ہے، خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ بیٹا ہے، ابھی سننے کی باری ہے۔ خدا جس بیٹے کو اپنی انجیل کی منادی کے لیے، انجیل کو سنانے کے لیے زمین پر بھیجتا ہے، وہ اسے تیار کرتا ہے پہلے۔ اب سیمسنگ کمپنی کو دیکھ لو یا آئی فون کو دیکھ لو، وہ اس کو لانچ کرنے سے پہلے، اس کو مارکیٹ میں بیچنے سے پہلے، اس کا جو ڈیویلپر ہے، اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے، اس کا جو انجینئر ہے جو اسے تیار کر رہا ہے، اس کے سافٹ ویئر بنا رہا ہے، وہ اسے 1 سال پہلے اسے بنانا شروع کرتا ہے اور 1 سال تک اس کے سافٹ ویئر کریٹ کرتا رہتا ہے، اس کو خوبصورت شکل دیتا ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر خوبصورت دیتا ہے، اس کے اندر کیمرے خوبصورت دیتا ہے، اس کے اندر اس کے جو پکسلز ہے، اس کی خواہش ہے کہ ہمارا جو کیمرہ یا ہمارا جو موبائل ہے، جو آئی فون ہے، یہ برانڈ ہے، جب مارکیٹ میں لانچ کیا جائے تو یہ کمال کا ہو اور دوسرے جو موبائلز ہیں ان سے زیادہ اچھا گنا جائے۔ اس لیے خدا جسے انجیل سنانے کے لیے بھیجتا ہے اسے پہلے سے تیار کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو ملانے کا مقصد خدا کا یہ ہے کہ جو ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوگا وہ میری انجیل سنائے گا، وہ میری انجیل سنائے گا، اور جو انجیل سنانے والے ہیں وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، خدا اسے خود اپنے پلان میں شامل کرتا ہے، اسے تیار کرتا ہے، انہیں تجربوں سے گزارتا ہے، انہیں رویوں سے گزارتا ہے، انہیں کرداروں سے گزارتا ہے، انہیں ایسے مراحل سے گزارتا ہے جن سے اس نے سیکھنا ہے
اور سیکھنے کے بعد اسے سب کچھ چھوڑنا اور صرف انجیل کو دیکھنا اور انجیل کے مطابق چلنا۔ اور انجیل مقدس کا یہ پیغام ہے، بائبل مقدس کا یہ پیغام ہے کہ اس کے راستے سیدھے بناؤ، اس کے راستے سیدھے بناؤ، اور تاکہ ہر ایک گھاٹی کیا ہوگی؟ بھرتی جائے گی۔ ہمارا جو لاسٹ سرمن تھا وہ یہی تھا، ہر ایک گھاٹی بھرتی جائے گی۔ کیسے بھرتی جائے گی؟ وہ ایسے بھرتی جائے گی جب ہم اس کے راستے سیدھے بنائیں گے، یعنی انجیل کو سنانے میں ہم سرگرم رہیں گے، ہم انجیل کے پیغام کو سنانے میں سرگرم رہیں گے۔ آج ایک بات یاد رکھنا، اسپیشلی جو بچے تیاری کر رہے ہیں انجیل سنانے کی، اپنی صحت کا بڑا خیال رکھو، اپنی صحت کا بڑا خیال رکھو، کیونکہ آپ لوگ بلائے گئے ہو انجیل سنانے۔ شیطان قطعی طور پر 100% وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے منہ سے بائبل کا ایک بھی لفظ نکلے، کبھی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے تم گونگے ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توجہ بدلے، وہ چاہتا ہے تمہارے کان بدلے، وہ چاہتا ہے تمہارا دل بدلے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے قدم لڑکھڑائیں، وہ چاہتا ہے کہ تم ڈاواڈول ہو جاؤ، وہ چاہتا نہیں کہ تم انجیل سنو اور انجیل سنانے کے قابل بنو۔ وہ نہیں چاہتا تمہارے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو، ایک تم سرٹیفائیڈ کر دیے جاؤ کہ تم مبشر ہو، وہ نہیں چاہتا، وہ قطعی طور پہ نہیں چاہتا کہ تم انجیل سناؤ۔ لیکن یہاں پر بائبل کہتی ہے کہ تم انجیل کی منادی کرنا۔ کیا لکھا ہے؟ توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور گواہی دینے والے کو ڈر رہتا ہے اس کا دشمن کیا ہو جائے، کہیں اس پر اٹیک کر کے اسے مار نہ دے، اس کا دشمن کیا نہ کر دے، اٹیک کر کے اسے مار نہ دے، کیونکہ یہ اس ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ جو شیطان ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے خلاف گواہی دی جائے، لیکن یہاں پر ہم شیطان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے، ہم تو انجیل کی گواہی دے رہے ہیں، ہم تو انجیل کے پیغام کو دے رہے ہیں، ہم تو انجیل کے پیغام کو سنا رہے ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے، ہم جو انجیل سنانے کے لیے بنائے گئے، ہم جو انجیل سنانے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم جو انجیل کے پیغام کو دنیا تک لے جانے کے لیے آئے، لیکن دوسرے لوگ کدھر گئے؟ دوسرے لوگوں کی آپ کریں گے کیا؟ ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ اب کبھی اینٹیں بنانے والوں کو دیکھو نا، جو اینٹیں بناتے ہیں وہ سب سے پہلے مٹی کو کھودتے ہیں۔ اب انہیں یہ پتا نہیں کہ ادھر سے مٹی کیسی نکلے گی، نیچے سے کیسی نکلے گی، باہر سے کیسی نکلے گی۔ انہیں مٹی چاہیے بس تاکہ انہیں سانا جائے، اس کے اندر پانی ڈالا جائے، اسے سانا جائے۔ یہ تو پتہ بعد میں لگے گا کہ اس مٹی کے اندر پتھر کتنے ہیں، اس مٹی کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کیا یہ اینٹیں صحیح بنائے گی بھی یا نہیں۔ اب جب مٹی کو سانا جاتا ہے، اسے گوندھ دیا جاتا ہے، اسے بنا دیا جاتا ہے، جہاں سے اینٹوں کا پروسیس شروع ہونا ہے، وہاں پر وہ فیصلہ کرے گا کہ جو تو مٹی ٹھیک ہے وہ اسے الگ کر لے گا، اور جو مٹی ٹھیک نہیں ہوگی اسے بھی الگ کر دیا جائے گا، اور جو مٹی ٹھیک ہوگی اس سے اس کا زور بھی کم لگے گا، اور اس سے اینٹیں بھی خوبصورت بنے گی۔ اب اینٹیں وہ دوسری مٹی جس کو اس نے سانا ہے، جسے اس نے الگ کیا ہے، مٹی وہ بھی اینٹوں کی شکل میں آئے گی، اینٹیں اس کی بھی بنے گی، لیکن وہ اینٹیں سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گی، یعنی دوم بنے گی، سیکنڈ کیٹیگری میں چلی جائے گی، اول نہیں ہوگی وہ بھی اینٹ کہلائے گی، وہ بھی اینٹ جس طرح آج کہلاتا میں بھی ایک زندگی ہوں، لیکن میری زندگی کے ساتھ، میرے بدن کے ساتھ، میری شخصیت کے ساتھ،
میری ذات کے ساتھ ایک نام جڑا ہے جو سب سے پہلے تو شہزاد ہے، اور اس کے ساتھ مجھے خدا کی طرف سے ایک نام مل گیا، اور وہ نام کیا ہے؟ پادری شہزاد۔ آج ہر شخصیت کے ساتھ ایک نام جڑنا چاہتا ہے، اور وہ نام ہے مبشر انجیل، پریسٹ آف دا گاڈ، پریسٹ آف ہولی اسپرٹ۔ ہر ایک نام، ہر ایک ذات، ہر ایک شخصیت کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کیا ہم بھی ویسے تو نہیں ہو رہے جیسی انڈے دوسری ہے؟ کیا ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل تو نہیں ہو گئے؟ چکے لگ گئے، پٹھیرے دوالے نے چکے لگ گئے، انڈوں کے چکے لگ گئے، ایسی بولتے ہیں نا اسے، وہ لگ گئے، لیکن اول کی کیٹیگری الگ ہے، اور بی پی ایل کی یعنی بی ویلیو کی، ڈی ویلیو کی جو اس کی کیٹیگری الگ ہے، اس کا چکا ہی الگ ہے، اس کی ترتیب ہی اس سے الگ کر دی گئی ہے، تاکہ جب یہ پکنے کے بعد اس کو نکالا جائے تو ایزیلی جو اول ہے وہ الگ کر لی جائے، اور جو ڈی ویلیو کی ہے یعنی بی پی ایل کی ہے، جو سیکنڈ کیٹیگری کی ہے، وہ الگ سے نکالی جائے۔ اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جو اول کی قیمت ہے وہ زیادہ ہوگی، اور جو ڈی ویلیو ہوگی اس کی قیمت اس سے کم ہوگی۔ آج ہماری قیمت کیا ہے؟ آج انجیل سنانے والوں کی قیمت کیا ہے؟ آج انجیل سنانے والی بیٹیوں کی زندگی کیا ہے؟ آج انجیل سنانے والے بیٹوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ بڑے سے بڑا عالم ہے، وہ بھی بیٹا ہی ہے، اس کا خدا کا، کیونکہ بائبل کہتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس کے فرزند ہونے کا بخشا۔ وہ ایک یعنی فرسٹ کیٹیگری میں آئے گا، پہلی کیٹیگری میں، فرسٹ پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ وہ انجیل کی بشارت، انجیل کی منادی کرنے اور انجیل کا پیغام سنانے کے لیے آئے گا۔ اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی صحت کا، کیونکہ بدن تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے، زور آور۔ یہ بدن کمزور ہے، ہم جو انجیل سنانے والے ہیں ہمیں سب سے پہلے گواہ بننا ہے، اور گواہی دینے کے لیے ہمیں دلیری چاہیے، اور دلیری کی اسپرٹ اس وقت آئے گی جب ہمارا بدن اور ہمارا ایمان جو ہے یہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، تب ہم انجیل کے پیغام کو گناہوں کی معافی، توبہ کے معافی، لوگوں کو قریب لانے کے لائق اس وقت بنیں گے جب ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہوگا اور مددگار ہوگا۔ ہمارے بدن کو ایک سب سے پہلے کیا چاہیے؟ تندرستی چاہیے۔ فوڈ کا وہ حصہ سلیکٹ کیا جائے جس سے ہمارا جسم جو ہے خراب نہ ہو بلکہ فٹ رہے۔ اور سیکنڈ آگے کیا لکھا؟ آپ تیسری ورس کو پڑھو، 49ویں ورس کو پڑھو۔ دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو، اس وقت تک اپنے روم میں دعا میں ٹھہرے رہو، اپنے گھر میں پریئر میں ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اپنے چرچ میں ٹھہرے رہو، اپنے اسپرچل فادر کے ساتھ جڑے رہو۔ دیکھو جیسس تو چلے گئے لیکن ان کو ایک شخصیت دے گئے، باقی شاگردوں کو ایک شخصیت دے گئے۔ وہ شخصیت کون تھی؟ روح القدس تو بعد میں آنا ہے نا، بات کو غور سے سنا کرو۔ جیسس چلے گئے، اگلی بات دیکھو نا، اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو ایک شخصیت دے گئے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ مقدس پطرس رسول۔ مقدس کون ہے؟ مقدس پطرس رسول، یعنی مقدس پیٹر انہیں دے دیے گئے، اور ان کے ساتھ وہ جو جماعت تھی 120 تھی، وہ کہاں ٹھہرے گی؟ اس جگہ کے اندر جہاں پر ہولی اسپرٹ ان پر حاصل ہونا تھا۔ اس نے کہا، جیسس نے کہا تسی اونی دیر تک تو ہلنا نہیں، اونی دیر تک تسی اپنی جگہ چھڈنی نہیں، اونی دیر تک تسی اپنی اس مقام نو چھڈے ہو نا۔ جس طرح جیسس نے ایک ایگزامپل دی تھی، ایک مثال دی تھی کہ جب ایک شخص
यरूशलेम से यरू की तरफ आता है तो देखो कुछ डाकू उसे मार के फेंक देते हैं। दी थी ना एक मिसाल जीसस ने दी, इसके बारे में भी मैंने आपको एक जो है एक मैसेज सरमन दिया था आप लोगों को कि एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ आता है और उसके पास बहुत सारा माल है और उसे रास्ते में डाकू मिलते हैं जो उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं और उसे खुंदा मुंह छोड़कर उसे रास्ते में चले जाते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं लेकिन उसका हाल तक नहीं पूछते, लेकिन वहाँ से एक सामरी गुजरता है जो उसे उठाता और अपने घर ले जाता है और उसकी खिदमत करता है और उस वक्त तक उसकी खिदमत करता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अपने मुकाम को कभी मत छोड़ो, यानी यरूशलेम उसका ऊंचा मुकाम था और वो उसको छोड़कर नीचे के मुकाम की तरफ जब आया तो उसको ये पता नहीं कि मैं छोड़ किस मुकाम पर आऊं। आज जो अंजील सुनाने वाले लोग हैं उनको अपना मुकाम देखना है कि हम किस मुकाम पर हैं और किस मुकाम पर हमें रहना है। मैंने जैसे एग्जांपल दी कि मोबाइल सैमसंग का आप 3 लाख रुपए का भी ले लो, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में फोन आईफोन आएगा वो 50,000 का होगा, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी खूबसूरती और उसके फंक्शंस जो हैं वो 3.5 लाख के फोन से भी ज्यादा के होंगे, क्योंकि वो क्या है, एक ब्रांड है। आज हम लोग जो है हम बेशक रुपए पैसे में तो गरीब हो सकते हैं, हम आटे की मट्टी तेल की कुपियों में दूसरों से कमतर तो हो सकते हैं, लेकिन हम अमीर हैं, हम एक ब्रांड हैं, हम यीशु की अंजील सुनाने वाले हैं, हम यीशु की अंजील के पैगाम को सुनाने के लिए आए गए। इसलिए हम किसके ब्रांड हैं? हम बाइबल मुकद्दस के ब्रांड हैं। और यरूशलेम को यानी अपने मुकाम को मत छोड़ो। हम अपने मुकाम को छोड़ते हैं ना जब हमारा लेवल गिरता है, हमारा क्या गिरता है, और जब हमारा लेवल गिरता है, असल में होली स्पिरिट हमें मददगार इसलिए दिया गया ताकि हमें बना के रखे। हमें क्या करे? इसलिए कि हम उसकी अंजील को सुनाने के काबिल हैं। आप बुरा काम करने जाओ, होली स्पिरिट साथ वो आपको रोकेगा जरूर, ये काम मत कर। खुदा की तरफ से ये पैगाम नहीं, इसलिए उसने कहा कि ये किताब तेरे मुंह से और तेरा ध्यान इसकी तरफ लगा रहे। आप बुरा काम करने जा रहे हो, खून करने जा रहे हो, चोरी करने जा रहे हो, चुगली करने जा रहे हो, ऐबजोई करने जा रहे हो, आप बुरी नजर से किसी को देखने जा रहे हो, बेगाने माल के लालच के लिए जा रहे हो, कभी भी होली स्पिरिट हमारे साथ नहीं, कभी भी होली स्पिरिट कभी भी हमारे साथ ये मत सोचे कि होली स्पिरिट हमारे साथ नहीं। वो मददगार सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि हमारी जिंदगी को उस जिंदगी के लायक बना सके जो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, और उस जिंदगी के काबिल बना सके। और जब हम उस जिंदगी के काबिल हो जाते हैं, हम बहुत सारी जिंदगियों को उस जिंदगी के काबिल बनाते हैं जो हमेशा हमें। और ये सब कुछ ये मददगार के ही काम है। वही मददगार है जो जीसस के लिए उनकी मजूसियों को राह दिखाता है। ये वही मददगार है, ये वही मददगार है, ये वो मददगार है जो शमौन रास्तबाज पे उतरता है और उसे कहता है कि तू उस वक्त तक मौत को ना देखेगा जब तक मेरी निजात को ना देख ले। ये वही मददगार है, ये वही मददगार है। जब जीसस की पैदाइश से पहले उसकी माँ मुकद्दसा मरियम अपनी बहन अलीशबा को मिलने जाती है और वो भी रूह कुद्दस से भर जाती है, और बाइबल बताती है कि उसकी बहन अलीशबा कहती है कि मरियम जब तू मेरे घर में आई है, तू आ रही थी या आई है, तो क्या हुआ कि बच्चा खुशी के मारे मेरे पेट में। ये वो होली स्पिरिट है, ये है वो मददगार जो माँ के रहम में ही कुदरत नाजिल करता है,
ये वही होली स्पिरिट है। जब यीशु 12 वर्ष का था तो हैकल में रह गया, जब ईद मनाने के लिए अपने माँ बाप के साथ जाता है और अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और उन्हें अपने माँ बाप से दोबारा मिलाने और 3 दिन तक शरा के उलमा से गुफ्तगू करने और उनके बड़े बड़े क्वेश्चंस के ढेर खोलने के काबिल बनाने वाला वही मददगार होली स्पिरिट है जो उसके अंदर से काम कर रहा है। और ये वही मददगार है, ये वही होली स्पिरिट है जो जीसस पर उस वक्त नाजिल हुआ, उस वक्त जाहिर हुआ जब वो पानी से पियल बाहर निकले। ये वही मददगार है, ये वही मददगार है जो जीसस को फोर्स करके, यानी जब रूह कुदस से वो मामूर हुए तो उन्हें जंगल बियाबान में ले गए ताकि इब्लीस से फतहमंदी पा सके। ये वही मददगार है, ये वही मददगार है, ये वही मददगार है जो आज हमारे लिए जमीन पर आया ताकि हम सब उस पाकरू के वसीला से, होली स्पिरिट के वसीला से अंजील सुना सकें। आमीन। और जितने लोग, स्पेशली आप दोनों भी बचे, आप दोनों भी, आप तीनों बहन भाई, स्पेशली आप पूरी फैमिली, आप सब जितने लोग हैं, आज के बाद प्रेयर शुरू कर दो कि खुदावंद हम तरफदारी नहीं बल्कि हमारे अंदर वो स्पिरिट पैदा हो, किसी की तरफदारी का स्पिरिट नहीं, किसी के लिए यानी तरफदारी का रूह कुदस नहीं, बल्कि हमारे अंदर रूह कुदस हो जिससे हम सिर्फ अंजीर की मुनादी कर सकें। कोई किसी की मौत नहीं मरता, किसे दी आई किसे ते नहीं आनी, जिदी आई वो नहीं आनी। जिन्हें जमीन तो रहलत करनी है, जिन्हें जमीन तो जाना है, उसकी जगह दूजे ने नहीं जे जाना। उत्थे सिर्फ अमलों दे होने ने, नखेड़े किसे नहीं तेरी मेरी कोल नहीं रखना भैन भरावां, पलक विच जा दफनाना, टुर जाना तेनू सब ने छड़, बहुता चिर नहीं होना। उधर क्या होता है कि हमारा जो माँ जो इतनी देर तक अपने रहम में उस बच्चे को रखती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसके लिए दुआएं करती है, एक वक्त आता है कि वही बेटा क्या कहता है, छेती आ जाओ, अम्मा की हालत रखने वाली नहीं है। ये वही बेटा है ना जो ये वर्ड कह रहा है कि आ जाओ छेती, अम्मा दी ते मेरी हालत रखने वाली नहीं है, भरा की हालत रखने वाली नहीं है। संगीत साथी भी परा होके खलो जाते हैं, वक्ती रोना आता है, लेकिन फिर 2 महीने गुजरते केड़ा भरा केड़ा इधर सिर्फ हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो सिर्फ सुना, कोई दोस्त नहीं, कोई अमराज नहीं, कोई साथी नहीं, सब कुछ खुदा है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही मुहैया करता है। कोई आज जो दौर चल रहा है, कोई किसी का मददगार नहीं है, कोई ना किसी की मतलब के बगैर कोई किसी की मदद नहीं करता। हमारे ऐसा मददगार है जो बगैर किसी मतलब के हमारी मदद करता है, और होली स्पिरिट ही हमें आज ये सिखा रहे हैं कि तुम तौबा के मुआफिक और गुनाहों की मुआफी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम गवाह हो, हम सब गवाह हैं। और हम बेशक पादरी हैं या नहीं हैं, हम एल्डर हैं नहीं हैं, मुबशर हैं नहीं हैं, डीकन हैं नहीं हैं, लेकिन हम इस काबिल तो हैं, हमारे पास जुबान है, हम यीशु के बारे में बता तो सकते हैं, हम कलाम के बारे में बता तो सकते हैं, हम जीसस की शान अक़दस के बारे में बता तो सकते हैं, क्योंकि हम दुआया लाइफ है, हमारी दुआ करने वाली लाइफ है। जिसके पास दुआ करने वाली लाइफ है उसके पास अभी पीछे जब मैं बैठा था तो भाई आज मेरे पास बैठे तो दुआई दे रहे यार, आज गड्डी ने तंग नहीं की, और जो ने तुझे प्रेयर की थी गड्डी ने तंग नहीं किया, क्या है कुछ क्या खुदा बाइबल कहती है कि खुदा ईमानदार की दुआ के असर दे तो शहर बच दे तो फिर गड्डी है, क्या लिखा है, ईमानदार की दुआ के असर से शहर बचते, शहर सरफराजी पाते रहे। ये तो फिर एक गड्डी है, एक ट्रक है,
اس شہر دے وچ ٹرک بھی شامل ہے، اور یہی ایک گواہی ہے. یہ جو سرگودا روڈ ہے، یہ گواہیاں ہیں یہاں پر، جیسے کہ احسان نے گواہی دی کہ سر جی یہاں پر ہمارے دوسرے بھائی اور ہم سب بلکہ بہت سارے علاقے کے لوگ یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ سرگودا روڈ اور ایک اور روڈ ہے جھمرا روڈ، سائیاں والا روڈ، یہ فیصلہ آباد سب تو زیادہ خطرناک روڈ گنیا جاتا ہے. ایکسیڈنٹ روز، خون روز، ایکسیڈنٹ روز، بندہ مر رہا ہے، ٹرک کے نیچے آ گئے، رکشے نیچے آ گئے، رکشے آ گئے، بسیز آ گئی، ویگنیں آ گئی. لیکن جب سے ہم نے ادھر پریئر شروع کی ایکسیڈنٹ ہوئی نہیں. اصل میں لاجک کیا ہے، اصل میں اس کے پیچھے بات کیا ہے، سمجھنا یہ ہے. اصل میں یہاں پر انجیل کھلی ہے. آمین. یہاں پر کیا کھلی ہے؟ یہاں پر انجیل کھلی ہے. یہاں پر انجیل سنانے والے لوگ ہیں، یہاں پر انجیل کو سننے والے لوگ ہیں. اور جہاں پر انجیل سننے، سنانے، سمجھانے، ٹیچ کرنے، گائیڈ کرنے، لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، انہیں گڈیاں خراب نہیں ہوندیاں، بلکہ کی ہوتا ہے شہر بچتے، شہر سرفرازیاں بنتے. ایک چھوٹی ہے، میں ہماری نظر میں یہ بہت بڑی گواہی ہے، لیکن خدا کے نزدیک ابھی خدا کے بڑے پلان ہیں، خدا کے قریب خدا کے بڑے پلان ہیں. اور اگر ان پلانس میں شامل ہونا ہے تو انجیل کی منادی کرنے کے لیے، انجیل سنانے کے لیے اپنے آپ کو اس گلیری میں شامل کر لو جو آپ جس کے لیے آئے ہو، اب جس کے لیے آئے ہو. میں یہ بات کر رہا تھا جب میں اصل سے راستے میں باتیں کرتا آ رہا تھا، جیسے میں ابھی بھی ادھر بیٹھا کہہ رہا تھا، ہم سب مشنری لوگ ہیں. جو انجیل سنتے ہیں یہ مشنری ہیں، جو خدا کو روبرو دیکھتے ہیں یہ مشنری ہے، جو زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں یہ مشنری ہے. اب مشنری ہونے میں فرق ہے. اب آپ کے پاس مشنری والے کان ہیں، مشنریز والے کان ہیں آپ کے پاس. اب سب کے پاس آپ کے پاس توجہ ہے مشنریز والی. اب آپ سے کوئی بات پوچھے میرا کیا ہے، بلکہ ایمان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ ہو، کیونکہ ہولی اسپرٹ آپ لوگوں میں ہے، آپ لوگ مشنری ہو. اور ہولی اسپرٹ صرف مشنریز کے لیے آتا ہے. آمین. اور عذر جو ہے یہ مشنری ہے، لیکن کس میں؟ اپنے کام میں. ہر بندہ اپنے کام میں مشنری ہے، ہر بندہ اپنی کیٹیگری میں مشنری ہے، لیکن جو انجیل میں مشنری ہے وہ گریٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے، کوئی بہت اچھا ٹرک چلاتا ہے، کوئی بہت اچھا سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ گاڑی تو بہت اچھی چلاتا ہے، ٹرک تو بہت اچھے چلاتا ہے، لیکن اس کے پاس سمجھ جو ہے وہ بھی کمال ہے. اس کے پاس جو کیٹیگری ہے وہ بھی کمال ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ سننے والے، سمجھنے والا، سمجھنے والا اور سننے والے. ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے پاس مشنری دل ہے، ہمارے پاس مشنری آنکھیں ہیں، ہمارے پاس مشنری مائنڈ ہے. اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ یہاں پر لوگ آئے تو پانی کے ریلوں کی طرح. ہم کہتے ہیں لوگ اسٹوڈنٹس آئے تو کمال بن کے آئے اور کمال بن کے جائیں. آمین. خدا اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اپنے اسپیشلی اب خدا نے جب سیمول کے ذریعے سے ساؤل کو چنا تھا، اس کو مسا کیا تھا، تو خدا کا قطعی طور پر یہ پلان نہیں تھا کہ میں ساؤل کی جگہ داؤد کو بنا دوں. اگر اس وقت ساؤل غلطی نہ کرتا تو ساؤل بھی داؤد کی طرح گریٹ ہوگا. ہمیں یعنی یروشلم سے یرو کی طرف تو جانا ہے، لیکن اپنی منزل، اپنا مائنڈ بنا کے جانا ہے کہ ہم نے کس کام کے لیے. ہم نے جب کسی راستے کی طرف جانا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا وہ سامان اکٹھا کرنا ہے جتنا چور چوری کرتا ہے، جتنا زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ ہی کبھی خراب ہوتا ہے. ہمیں وہ مال ہم نے ساتھ ہے، اور وہ مال کون سا ہے؟ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری خطائیں، غلطیاں معاف کرے اور ہمیں حقیقی اپنے قدم بنائے، تاکہ ہم انجیل کے بھیدوں کو زمین کی انتہا تک لے کر جائیں، جہاں تک ہمیں لے کر جانا، اور جس پلان کے لیے، جس ماسٹر پلان کے لیے